علی رسولہ الکریم اما بعد۔ تمام مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے اور ایمان کا حصہ ہے کہ نبیوں کے بعد سب سے بڑا مقام صحابہ کا ہے۔ سارے کے سارے صحابہ چاہے ایک منٹ کے لیے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ملی ہو، اگر وہ صحابی ہیں تو جنتی ہیں، اور ان تمام صحابہ میں 4 صحابہ سب سے افضل ہیں، اور ان چاروں کی ترتیب میں پہلا نمبر سیدنا حضرت ابو بکر کا ہے، دوسرا حضرت عمر کا ہے، تیسرا حضرت عثمان کا ہے، اور چوتھا حضرت علی کا ہے۔ ایک بات یہ سمجھیں کہ یہ جو خلافت کی ترتیب ہے، پہلے خلیفہ، دوسرے خلیفہ، تیسرے خلیفہ، چوتھے خلیفہ، یہ فضیلت کی بنیاد نہیں ہے، یعنی اس وجہ سے فضیلت نہیں ملی کہ یہ چاروں پہلے خلفاء بنے۔ اگر بائی چانس خلیفہ کوئی اور بھی بنتا تب بھی فضیلت انہی 4 کی ہوتی۔ گزشتہ کئی جمعوں میں آپ حضرات نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی تفصیل سنی، حالانکہ شروعات ہونی چاہیے تھی سیدنا حضرت ابو بکر سے، لیکن وہ کسی اور موقع سے اس کی تفصیلات بیان کی جائیں گی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی فضائل، آپ کی خدمات، آپ کے کارنامے، پھر آپ کی شہادت، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا خلیفہ بننا اور ان کے فضائل، ان کی خدمات اور ان کی مظلومانہ شہادت، یہ گزشتہ جمعوں میں آپ حضرات نے سنا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی مظلومانہ شہادت کے بعد 3 دن تک اسلامی حکومت، اسلامی عمارت خلیفہ سے خالی رہی۔ 3 دن تک کوئی خلیفہ نہیں تھا۔ آپ اندازہ لگائیں کیا صورتحال ہوگی کہ 1/3 2/3 دنیا کا بادشاہ، دنیا کے 60 to 65% ایریے پہ جس کی حکومت ہو، خلیفہ، اس کو اس طرح دارالحکومت میں، راجدھانی میں قتل کیا جانا، گھر میں بند کر کے 50 دن تک جس کو کھانا پانی نہ ملنا، اور پھر صرف خلیفہ نہیں، حضور کا اتنا چہیتا، اتنا دلارا کہ آپ نے 2 بیٹیاں جس کو دی ہوں، کیا صورتحال رہی ہوگی، اور مسلمانوں کے دل کتنے چھلنی ہوں گے، حالات کیسے ہوں گے، کیسے انتشار ہوا ہوگا۔ 3 دن تک مسند خلافت خالی رہی۔ 3 دن کے بعد سیدنا حضرت علی رضی اللہ عنہ خلیفہ منتخب ہوئے، اور یہ ان چاروں کا خلیفہ بننا، حضرت ابو بکر سے حضرت علی تک، یہ بھی ہمارے آپ کے عقیدے کا حصہ ہے کہ یہ من جانب اللہ تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ اتفاقی طور پر ان کو خلافت مل گئی۔ اللہ تعالیٰ نے چونکہ دنیا کو دارالاسباب بنایا ہے اور ایک نظام کے تحت اللہ تعالیٰ دنیا کو چلا رہے ہیں، تو اس نظام کے تحت حالات بنے، لیکن ان کی خلافت یہ من جانب اللہ تھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا کیا مقام ہے صحابہ میں؟
آپ کا نام علی ہے، آپ کے والد ابو طالب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا ہیں۔ حضرت عبداللہ جو حضور کے والد تھے ان کے سگے بھائی ہیں ابو طالب، اور گرچہ آپ ایمان نہیں لائے تھے حضرت ابو طالب، سارے سیرت نگاروں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ حضرت ابو طالب ایمان نہیں لائے تھے، لیکن ساری زندگی آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی، آپ کی معاونت کی، اور حضور کے دادا حضرت عبد المطلب کے انتقال کے بعد ابو طالب نے سرپرستی کا حق ادا کر دیا، چچا ہونے کا حق ادا کر دیا۔ حضرت ابو طالب کی موجودگی میں کفار کی، مشرکین مکہ کی یہ ہمت نہیں تھی کہ وہ باقاعدہ حضور کو کوئی تکلیف پہنچا سکیں، کیونکہ حضرت ابو طالب آڑ تھے، اور حضرت عبد المطلب حضور کے جو دادا تھے ان کا بڑا دبدبہ تھا قریش میں۔ حضرت عبد المطلب جو حضور کے دادا تھے وہ کعبہ کے متولی تھے، اور کعبے کی اہمیت، کعبے کی فضیلت یہ ہمیشہ سے تھی، بلکہ اسلام لانے سے پہلے زمانے جاہلیت میں بھی مشرکین مکہ بھی اور دیگر قومیں بھی کعبے کا احترام کیا کرتی تھیں، دنیا بھر سے لوگ حج کے لیے جایا کرتے تھے۔ آپ نے واقعہ سنا ہوگا ابرہہ جو بیت اللہ شریف کو، کعبے کو ڈھانے کے لیے آیا تھا، جس کے حوالے سے پوری ایک سورت نازل ہوئی ہے، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل۔ وہ کعبے شریف کو کیوں ڈھانے کے لیے آیا تھا؟ کیونکہ کعبہ یہ دنیا بھر کے لوگوں کی عقیدت کا مرکز تھا، اور لوگ وہاں جایا کرتے تھے، تو وہ یہ چاہتا تھا کہ لوگ کعبے کی طرف نہ جا کر میرے پاس آئیں، میں وہاں ایک کعبہ بنواؤں اور لوگ وہاں آیا کریں، میری تعظیم کیا کریں۔ اس وجہ سے وہ کعبے کو ڈھانے آیا تھا، اور اس خانہ کعبہ کے، اس مسجد حرام کے متولی تھے حضور کے دادا حضرت عبد المطلب۔ حضرت عبد المطلب یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دین مسیح کے پیروکار تھے اور سچے مسلمان تھے۔ حضرت عبد المطلب کے بیٹے، ان کا بھی بڑا دبدبہ تھا قریش میں، انہی میں ایک حضرت عبداللہ تھے حضور کے والد، اور حضرت عبداللہ سے اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ حضرت عبد المطلب اور ان کے بیٹوں کا کیا مقام رہا ہوگا۔ تو انہی میں تھے حضرت ابو طالب، ان کا ایسا دبدبہ تھا کہ جب تک وہ موجود رہے کفار مکہ، مشرکین حضور کو ٹارچر تو کرتے تھے لیکن کھل کر بہت زیادہ دشمنی نہیں کر سکتے تھے۔ اور جس سال حضرت ابو طالب کا انتقال ہوا ہے اسی سال حضور کی چہیتی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہوا۔ تو یہ دو ایسے بڑے حادثے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش آئے کہ حضرت ابو طالب بھی اسی سال چلے گئے، حضرت خدیجہ بھی اسی سال چلی گئی، تو آپ نے اس سال کو عام الحزن فرمایا، یعنی غم کا سال۔ اللہ کے نبی نے جس سال حضرت ابو طالب کا انتقال ہوا اس سال کو غم کا سال فرمایا۔ آپ اندازہ لگائیے کہ حضور کو حضرت ابو طالب سے اور حضرت ابو طالب کو حضور سے کیسا تعلق تھا۔ لیکن پھر وہی بات ہے کہ ہدایت دینا اللہ کا کام ہے، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اللہ نے اپنے محبوب سے فرمایا کہ آپ کسی کو ہدایت دینا چاہیں تو آپ نہیں دے سکتے، ہدایت دینا میرا کام۔ حضرت ابو طالب جنہوں نے اپنی پوری زندگی حضور کی مدد میں گزار دی، وہ بغیر کلمے کے دنیا سے رخصت ہو گئے۔ یہ ہمارے آپ کے لیے ڈرنے کا مقام ہے کہ اللہ کے نزدیک رشتہ داری کام نہیں آئے گی۔ جنہوں نے پوری زندگی حضور کی مدد کی ہو، جب جنت جہنم کا فیصلہ ہوگا تو وہ جنت میں نہیں جائیں گے۔ ان کے بیٹے ہیں حضرت علی۔ حضرت
علی رضی اللہ عنہ کو بچپن سے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پرورش میں لے لیا تھا۔ حضرت علی یہ حضور کے چچا زاد بھائی بھی ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں تقریباً 30 سال چھوٹے تھے، اور آپ نے خود ان کی پرورش بھی فرمائی ہے۔ حضرت ابو طالب یہ کثیر العیال تھے، یعنی آپ کی بہت اولادیں تھیں، خرچ پورا نہیں ہو پاتا تھا، تو حضرت ابو طالب کے کسی بھائی نے اور کسی نے ایک دو کا خرچہ اپنے ذمے اٹھا لیا تھا۔ تو حضرت علی کی پرورش کی ذمہ داری حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لے لی تھی۔ حضرت علی بچپن میں بھی انہوں نے کبھی بتوں کی پوجا نہیں کی۔ آپ جب 10 سال کے ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت مل گئی۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی اور آپ کی زوجہ ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا گھر میں آپ عبادت کر رہے تھے، نماز پڑھ رہے تھے۔ حضرت علی نے پوچھا، چونکہ آپ ہی کی پرورش میں تھے، کہ یہ آپ کیا کر رہے تھے؟ تو اللہ کے نبی نے ان کو اسلام کا تعارف کرایا، اللہ کا تعارف کرایا۔ تو حضرت علی نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں اپنے والد یعنی ابو طالب سے پوچھ کر پھر کل آپ کو بتلاؤں گا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ابھی تمہیں اس کا اعلان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم کسی سے نہ بتلاؤ، تم خود غور و فکر کر لو، اگر تمہارے سمجھ میں آئے تو تم دین قبول کر لینا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے رات بھر غور و فکر کیا اور صبح آ کر اسلام قبول کر لیا۔ ایک دم ابتدائی مرحلے میں دو چار لوگ ایمان لائے ہیں، ان میں سے ایک ہیں حضرت علی، اور جن لوگوں نے بغیر کسی جھجک کے اسلام قبول کیا ہے ان میں سے ہیں ایک حضرت علی۔ سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ابو بکر کے سامنے اسلام پیش کیا تو اس نے بغیر کسی تردد کے، بغیر غور و فکر کیے، یعنی بغیر بہت وقت لیے فوراً قبول کر لیا۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھی شام کو دیکھا حضور کو عبادت کرتے ہوئے اور صبح آ کر اسلام قبول کر لیا۔ اسی وجہ سے یہ بات مشہور ہے کہ بزرگوں میں سوال ہوا کہ سب سے پہلے ایمان کون لایا، تو الگ الگ اقوال ہیں۔ اس بات پر علماء نے اتفاق کیا کہ بزرگوں میں سب سے پہلے ایمان لائے ہیں حضرت ابو بکر، یعنی مردوں میں۔ غلاموں میں سب سے پہلے ایمان لائے ہیں حضرت زید۔ خواتین میں سب سے پہلے ایمان لائی ہیں حضرت خدیجہ، آپ کی پہلی بیوی ام المؤمنین۔ اور بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں حضرت علی۔ میں اپنے ذوق کے مطابق ایک بات عرض کرتا ہوں کہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا، اور احادیث میں بھی روایات ملتی ہیں، کہ جو شخص کسی نیک کام کو شروع کرتا ہے تو اس کا 10 گنا اجر ملتا ہے، اور روایات میں ہے کہ جس شخص نے کسی نیک کام کی بنیاد ڈالی تو جب تک وہ کام کیا جاتا رہے گا اس کا ثواب اسے ملتا رہے گا۔ تو کلمہ پڑھنے کی سب سے پہلے بنیاد ان 4 لوگوں نے ڈالی، حضرت ابو بکر نے، حضرت خدیجہ نے، حضرت زید نے اور حضرت علی نے۔ تو اب قیامت تک جتنے لوگ کلمہ پڑھتے رہیں گے ان حضرات کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ حضرت علی چونکہ حضور نے خود جس نبی نے 1.25 لاکھ صحابہ کی تربیت کی ہو اور اس تربیت کے نتیجے میں ان کو وہ مقام ملا ہو کہ ساری دنیا سے افضل قرار دیے گئے ہوں، اور اس تربیت کے نتیجے میں یہ مقام ملا ہو کہ اللہ نے سب سے جنت کا وعدہ کیا ہو، تو جن کی تربیت خود حضور کے گھر میں ہوئی ہو، حضرت علی کی تربیت خود حضور کے گھر میں ہوئی ہے، اور حضرت علی پر حضور کو ایسا اعتماد تھا۔ بارہا آپ نے واقعہ سنا ہوگا کہ مکے میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی دعوت دی، لوگوں کو کلمے کی طرف بلایا، تو بہت کم لوگ ایسے تھے
جنہوں نے آپ کی آواز پر لبیک کہا۔ اکثریت وہ تھی جو اب تک آپ کو صادق و امین کہتی تھی، آپ کا اکرام کرتی تھی، آپ کا بڑا احترام کرتی تھی، لیکن جہاں آپ نے دین کی دعوت دی اکثریت آپ کی دشمن ہو گئی۔ اس موقع پر بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی عمر 14 یا 15 سال تھی، تو آپ نے فرمایا گرچہ میں عمر میں چھوٹا ہوں لیکن میں مرتے دم تک آپ کا ساتھ دوں گا۔ آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ ایک طرف جب آپ کے سب لوگ دشمن ہوں، گھر والے بھی دشمن ہوں، باہر بھی دشمن ہوں، اس موقع پر اگر آپ کو کسی انسان کو گھر سے ایسا سپورٹ مل جائے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ میں مرتے دم تک تمہارے ساتھ ہوں، تو کتنا حوصلہ بڑھتا ہے، کتنی حضور کو کیسا پیار آیا ہوگا حضرت علی پر۔ محض 15 سال 14-15 سال کی عمر ہے اور سارے لوگ آپ کے مخالف ہو گئے، اور حضرت علی فرما رہے ہیں کہ میں مرتے دم تک آپ کے ساتھ ہوں۔ اور حضور کو حضرت علی پر اعتماد ایسا ہوا کہ ابو جہل نے یہ پلان بنایا کہ مکہ کے جو مشہور قبیلے ہیں، ان کے جو اہم نوجوان ہیں، ان سب کو جمع کیا جائے اور نعوذ باللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے۔ رات کا وقت ہے، اللہ کے نبی گھر میں آرام فرما رہے ہیں اور باہر دشمن تلوار لے کر بیٹھے ہیں کہ آپ نکلیں گے گھر سے باہر اور خدا نخواستہ نعوذ باللہ کام تمام کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتوں کے ذریعے مطلع کر دیا کہ یہ صورتحال ہے اور اب آپ مکہ چھوڑ کر مدینہ ہجرت کر جائیے۔ اس وقت تک وہ مدینہ نہیں تھا، وہ یثرب تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ ذرا اندازہ لگائیے، جان کے دشمن ہیں مکہ والے، لیکن پھر بھی اپنی امانت کس کے پاس رکھوا رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ ایسا مضبوط کردار، ایک طرف جان کے بھی دشمن ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے والوں کی وجہ سے ہجرت کر کے مدینے گئے، اس وقت بھی آپ کے پاس انہی مکہ والوں کی امانتیں رکھی ہوئی تھیں، اور امانت داری کا یہ عالم کہ یہ نہیں کہ یہ سب ہمارے جان کے دشمن ہیں تو ہم سب لے کر چلے جائیں۔ آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنے بستر پر لٹایا اور فرمایا علی، یہ مکہ والوں کی امانتیں میں تمہارے حوالے کر کے جا رہا ہوں، تم ان کی امانتیں واپس کر کے مدینے آ جانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ یاسین کی مخصوص آیات کی تلاوت کرتے ہوئے گھر سے باہر نکلے۔ اللہ تعالیٰ نے جو کفار باہر کھڑے تھے ان کی آنکھوں میں اندھیرا چھا دیا، یعنی ان کی جو دیکھنے کی طاقت تھی وہ ختم ہو گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہو گئے۔ حضرت ابو بکر کو ساتھ لیا اور مدینے کی طرف ہجرت فرمائی۔ یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مبارک یہ امانت تھی اللہ کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس امانت تھی مکے والوں کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے والوں کی امانت حضرت علی کے سپرد کی، اور اللہ کی امانت یعنی اپنی ذات کو حضرت ابو بکر کے سپرد کیا۔ اس سے حضرت ابو بکر کا بھی مقام پتہ چلتا ہے۔ تو بہرحال حضور کو ایسا اعتماد تھا حضرت علی پر کہ مکے والوں کی امانتیں دے کر اپنے بستر پر لٹایا کہ صبح اگلے روز تم مدینے چلے آنا۔ مکے والے بہت دیر ہو گئی، جب حضور انہیں لگا کہ اب تک باہر نہیں آئے، گھر جا کر دیکھا بستر پہ تو حضرت علی لیٹے ہوئے ہیں۔ فرمایا علی، محمد کہاں گئے صلی اللہ علیہ وسلم؟ انہوں نے بتلایا وہ تو روانہ ہو گئے۔ تو بہت پریشان ہوئے، جھنجھلائے، لیکن اب کیا کر سکتے تھے؟ ابو جہل نے پیچھا بھی کیا۔ ایک بات یہ کہی جاتی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ولادت یہ خانہ کعبہ کے اندر ہوئی، اور اس کو بیان بھی کیا جاتا ہے مولود کعبہ آپ کی فضیلت کے طور پر۔ تو ایک بات یہ سمجھ لیں، جس چیز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی فضیلت کا معیار قرار نہیں دیا، وہ چیز ہمارے نزدیک فضیلت کی نہیں ہو سکتی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جو سب سے بڑی فضیلت ہے وہ ہے کہ آپ صحابی رسول ہیں۔ یہ بات بہت اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے۔
صحابہ کی بھی جو دیگر فضائل ہیں، چاہے حضرت ابو بکر کے ہوں، حضرت عمر کے ہوں، حضرت عثمان کے ہوں، حضرت علی کے ہوں یا دیگر صحابہ کے ہوں، ان تمام فضیلتوں میں سب سے بڑی فضیلت ان کا صحابی ہونا ہے۔ تو حضرت علی کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ آپ صحابی رسول ہیں۔ دوسری بات، خانہ کعبہ بیت اللہ شریف یہ عبادت کے لیے ہے، ولادت کے لیے نہیں ہے۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کی فضیلت میں اس کو ذکر نہیں کیا کہ ان کی پیدائش بیت اللہ شریف میں ہوئی ہے۔ تو اگر ان کی پیدائش بیت اللہ شریف میں ہوئی بھی ہے تو یہ فضیلت کی بنیاد نہیں ہے۔ دوسری بات، اس پر بھی روایات کا اختلاف ہے کہ پیدائش بیت اللہ میں ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے، اس وجہ سے یہ کوئی بہت مضبوط بات نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ شروع سے ہی مکے میں دو چیزوں کے لیے بڑے مشہور تھے۔ ایک تو آپ بہت اچھے اسپیکر تھے، خطابت آپ کی بڑی زبردست ہوتی تھی، اور اگر ہم اس دور کے مکے کے واقعات دیکھیں اور اس دور کا ماحول دیکھیں، عرب کے لوگوں کا مزاج دیکھیں، تو وہاں تقریر کی بڑی اہمیت تھی۔ شعراء حضرات اپنے اشعار سے اور مقررین حضرات اپنی تقریروں سے لوگوں میں آگ لگا دیا کرتے تھے۔ بڑی بڑی جنگیں ان تقریروں کی بنیاد پر کامیاب اور ناکام ہوا کرتی تھی۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ بڑے زبردست خطیب تھے، بڑے زبردست اسپیکر تھے، اور شجاعت و بہادری میں آپ صحابہ کرام میں بڑی ممتاز حیثیت رکھتے تھے۔ ہر صحابی کا اپنا الگ الگ وصف ہے، ہر آدمی کا اپنا الگ الگ مزاج ہوتا ہے۔ سارے صحابہ بہادر تھے، جس طرح سبھی صحابہ صدیق تھے، لیکن صدیق اکبر کون؟ حضرت ابو بکر۔ سارے صحابہ فاروق تھے، عادل تھے، عدل کرنے والے تھے، انصاف کرنے والے تھے، لیکن فاروق اعظم کون؟ حضرت عمر۔ سارے صحابہ حیادار تھے، لیکن سب سے بڑا مقام حیا میں کس کا؟ حضرت عثمان کا۔ اسی طرح سارے صحابہ شجاعت و بہادری میں بہت آگے تھے، لیکن ان میں حضرت علی کا بہت بڑا مقام تھا۔ یہ دو کوالٹی تھی ان کے اندر۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ نبی کریم میں نے ابھی بتلایا کہ حضرت علی نے کہا تھا نا کہ مرتے دم تک آپ کا ساتھ دوں گا، تو کیسا ساتھ دیا ہے؟ غزوہ بدر جو اسلام کی سب سے پہلی جنگ ہے، اور وہ ایسی جنگ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں پڑے ہوئے ہیں، اللہ کے حضور رو رو کر گڑ گڑا کر مانگ رہے ہیں کہ رب کریم یہ محض 313 افراد ہیں جو اب تک میری محنت سے ایمان لائے ہیں، اگر آج یہ نہیں بچے تو پھر قیامت تک کوئی تیرا نام لینے والا نہیں ہوگا۔ صرف 313 لوگ ہیں اور اسلام کی پہلی جنگ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب صحابہ میں فرق مراتب کیا جاتا ہے کہ پہلے نمبر پہ یہ 4، پھر عشرہ مبشرہ، پھر کون، تو تیسرا نمبر آتا ہے اصحاب بدر کا، ان صحابہ کا جو غزوہ بدر میں شریک ہوئے، اسلام کی سب سے پہلی جو جنگ تھی۔ اسی وجہ سے بدر کے جو صحابی ہیں ان سے کوئی روایات اگر مل رہی ہے، کوئی حدیث مل رہی ہے، تو ان کی فضیلت میں یہ مستقل ایک چیز شامل ہے کہ یہ حضرات غزوہ بدر میں شامل تھے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ غزوہ بدر میں موجود، اور عرب کا یہ دستور تھا کہ جنگ سے پہلے وہ دونوں طرف کے، دونوں گروپ کے لوگ، ان کے جو بہادر لوگ ہوا کرتے تھے، 2-2 4-4 باہر نکلتے تھے، اور پہلے 1 to 1 مقابلہ ہوا کرتا تھا۔ کفار کی طرف سے ایک نکلا، مسلمانوں کی طرف سے ایک نکلا، انہوں نے آپس میں مقابلہ کیا، پھر دوسرا نکلا، تیسرا نکلا، پھر ایک ساتھ جنگ ہوا کرتی تھی۔ تو عرب کے دستور کے مطابق جنگ بدر میں کفار کی طرف سے ولید نکلا، عتبہ اور شیبہ، 3 لوگ نکلے، ولید، عتبہ اور شیبہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار مدینہ میں سے 3 لوگوں کو نکالا،
انصار مدینہ کسے کہتے ہیں؟ مسلمان جب ہجرت کر کے مدینے گئے تو ظاہر سی بات ہے اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑ کر چلے گئے تھے، تو جو لوگ ہجرت کر کے گئے انہیں مہاجرین کہا جاتا ہے، اور جنہوں نے وہاں ان کی مدد کی انہیں انصار مدینہ، انصار کہا جاتا ہے۔ تو حضور نے انصار مدینہ میں سے 3 لوگوں کو نکالا۔ کفار نے یہ شرط رکھی کہ نہیں، کسی قریش کے 3 لوگوں کو نکالیے جو ہمارے ہم پلہ ہوں، گویا ان کے نزدیک یہ انصار مدینہ ذرا کمتر لوگ تھے، لہذا ان لوگوں کو نکالا جائے جو ہمارے خاندان میں سے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت حمزہ کو، حضرت علی کو اور حضرت عبیدہ کو، ان تینوں کو حکم دیا۔ حضرت حمزہ نے ولید کو قتل کیا، حضرت علی نے عتبہ کو قتل کیا، یا غالباً حضرت حمزہ نے عتبہ کو قتل کیا اور حضرت علی نے ولید کو قتل کیا، اور شیبہ نے حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ پر ان کو زخمی کر دیا، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے آ کر ان کو بھی بچایا اور شیبہ کو قتل کیا، یعنی 2 لوگ حضرت علی کے ہاتھوں 2 کافر مارے گئے۔ پھر اس کے بعد جنگ ہوئی، تو حضور کا حضرت علی کو نکالنا، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ حضور کو حضرت علی پر کتنا اعتماد تھا اور حضرت علی کی کیا حیثیت تھی کہ کفار جو چودھری سمجھے جاتے تھے، مونچھوں پہ تاؤ دیتے تھے، انہوں نے انصار مدینہ سے جنگ کرنا گوارا نہیں کیا، قریش میں سے 3 لوگوں کا مطالبہ کیا، جن میں سے ایک حضرت علی کو حضور نے سامنے بھیجا۔ یہ خود حضرت علی کی، حضور کا اعتماد حضرت علی پر یہ چیز ظاہر کرتا ہے۔ دوسری جنگ غزوہ احد میں کچھ ایسا ہوا کہ مسلمانوں نے ایک فیصلہ لیا اور بظاہر وہ فیصلہ کامیاب نہیں ہوا، اور بظاہر ایسا لگا کہ مسلمانوں کو شکست ہو گئی، لوگوں میں یہ اڑ گیا نعوذ باللہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، عجیب افراتفری کا عالم ہو گیا، مسلمانوں کے حوصلے پست ہو گئے، مسلمان پیچھے ہٹنے لگے۔ تو جن صحابہ کرام نے اس موقع پر ہمت اور بہادری دکھائی ان میں سے ایک حضرت علی ہیں۔ ایک کافر نے ایک جگہ گڈھا کھود رکھا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیر اس پر پڑا تو آپ بال گرتے گرتے بچے، حضرت علی نے آ کر آپ کو سنبھالا۔ اس جنگ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹ زخمی ہوئے، آپ کے گال زخمی ہوئے، آپ کا دانت مبارک شہید ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ پانی لے کر آئے اور حضرت علی پانی دیتے تھے، حضرت فاطمہ آپ کا زخم دھوتی تھی، اور اس جنگ میں حضرت علی کے 17 زخم لگے۔ یہ حضرت علی کی نمایاں کارکردگی ہے، اسلام کے لیے قربانی ہے۔ اسی طرح غزوہ خندق میں یہودیوں نے سازش کر کے کفار کو مدینے کے لیے بھیجا کہ جاؤ مدینے پہ حملہ کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ کفار مدینے کے ارد گرد آ رہے ہیں، تو آپ نے مدینے کے چاروں طرف خندق کھودنے کا حکم دیا، یعنی گڈھا کھودنے کا حکم دیا کہ کفار آ نہ سکے یہاں تک۔ اس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بڑی جوہر دکھائے اپنے۔ اس کے بعد جو یہودیوں سے جنگ ہوئی ہیں اس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بڑے جوہر دکھائے۔ حضرت علی کی خدمات ایک بڑا لمبا واقعہ ہے، چونکہ جمعہ میں وقت کم رہتا ہے، میں مختصر عرض کروں گا اور یہ سلسلہ 2-3 جمعوں تک چلے گا۔ آج میں نے آپ کو بتایا کہ حضرت علی کی حضور سے رشتہ داری اور حضرت علی کے والد کا کیا مقام تھا، گرچہ وہ ایمان نہیں لائے لیکن ان کا کیا مقام تھا، انہوں نے کس طرح حضور کی مدد کی۔ پھر حضرت علی حضور کے گھر میں پرورش پا رہے ہیں، اندازہ لگائیے تربیت کا کیا عالم ہوگا کہ آج کسی بڑے عالم کا، کسی بزرگ کا کوئی بیٹا ہو جس کی انہوں نے تربیت کی ہو تو اس کی ایک اہمیت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی۔ ہمارے دارالعلوم دیوبند کے بڑے استاد تھے حضرت قاری عثمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جمعیت علماء ہند کے صدر بھی تھے، پچھلے سال کرونا میں ان کا انتقال ہو گیا۔ تو ان کے پاس دارالعلوم کے اساتذہ اپنے بچوں کو بھیجا کرتے تھے تربیت کے لیے، اور یہ بات مشہور ہے کہ حضرت قاری عثمان صاحب نے جن کی تربیت فرمائی ہے وہ اللہ نے ان کو بڑا نوازا ہے، اس تربیت کا اثر نظر آتا ہے۔ ان کے بیٹے بھی ماشاءاللہ مفتی سلمان صاحب، مفتی عفان صاحب، تو جن کی تربیت خود حضور کے گھر میں ہوئی ہو ان کا مقام و مرتبہ۔ پھر ایک دم ابتدائی مرحلے میں ایمان لانے والوں میں حضرت علی ہیں، بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت علی ہیں،
حضرت علی نے حضور سے وعدہ فرمایا تھا کہ مرتے دم تک آپ کا ساتھ دوں گا. حضور نے آپ پر یہ اعتماد کیا کہ ہجرت کا وقت ہے, دشمن تلوار لے کر کھڑے ہیں, اور آپ حضرت علی کے حوالے امانتیں کر کے اپنے بستر پر لٹا کر جا رہے ہیں. پھر اس کے بعد مختلف غزوات میں, جنگوں میں حضرت علی نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر جو حضور کا ساتھ دیا ہے وہ تاریخ میں درج ہے. یہ حضرت علی کا مقام و مرتبہ ہے. اس کی مزید تفصیلات, حضرت علی کے فضائل, ان کی مزید خدمات, پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد کس طرح حضرت علی نے منصب خلافت سنبھالا اور کیا حالات بنے, اس پر انشاءاللہ آئندہ گفتگو کی جائے گی. سنت